بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو گندم کی فنگس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک بیماری ہے رسٹ کنگھی جسے کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے رسٹ کہتے ہیں، کہ گندم کو یہ کس طرح نقصان کرتی ہے اور گندم پر کس طرح سے اٹیک ہوتا ہے اس کا، اور کیا اس کے نقصانات ہیں اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو کنٹرول نہ کریں تو کتنے فیصد تک ہماری گندم کم ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو جو ہے یہ معلومات مل سکے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ اس میں انفارمیشن ملے گی، معلومات حاصل ہوگی اس سے۔ اس وقت پاکستان کے اندر گندم بہت بڑے رقبے کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پچھلے سال سے ایک بیماری جسے کنگھی کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے رسٹ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے سال بھی پاکستان کے اندر گندم کی پیداوار کافی زیادہ متاثر ہوئی۔ آپ کو دیکھنے میں آیا کہ گندم شارٹ ہو گئی تھی۔ اس سال بھی اس کا اٹیک کافی زیادہ، اور یہ اٹیک صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کے اندر رسٹ کی وجہ سے ہر سال 15 ملین ٹن گندم کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور 15 ملین ٹن اتنی بڑی مقدار ہے کہ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کے اندر اپنی سالانہ پیداوار جو اس سال اندازہ لگایا گیا وہ 27.3 ملین ٹن ہے۔ مطلب آدھی سے زیادہ کھیت پاکستان کے اندر جو گندم کی ہے، پوری دنیا کے اندر اتنی گندم ہر سال رسٹ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اس کی وجہ سے اگر اٹیک بہت زیادہ ہو تو تو آپ کی پیداوار 30% کم ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہمارے ہاں لائٹ لیا جاتا ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو دوائیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے زمیندار سپرے نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر آپ اس کا سپرے کریں، فصل کو کنٹرول کریں تو اپنی پوری پیداوار دے گی۔ فنجی سائیڈ کا سپرے کریں، یہ دیکھیں جیسا کہ آپ بیٹری دیکھ رہے ہیں، ٹارزن کمپنی کی ہے، اس کا بہت زیادہ اچھا رزلٹ ہے گندم کے اوپر۔ فنگس کو ہر قسم جیسی بھی رسٹ کی بیماری ہو اس کو ختم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور پوٹاش ہے یا کیٹالسٹ ہے FMC کی، اس کو اگر ساتھ ملا لیں تو اس کے بھی بہت زیادہ فائدہ، اس سے گندم کی بھرائی بہت زیادہ اچھی ہوگی، یعنی کہ دانہ آپ کا جو ہے وہ موٹا اور طاقتور ہوگا، اس سے گندم کے بیج کا جو ہے وزن بڑھ جائے گا۔ اس لیے دوستو سپرے لازمی کریں۔ سپرے کرنے سے آپ کافی حد تک جو ہے وہ گندم کی جو یہ بیماری ہے رسٹ، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مختلف کمپنیوں کی مختلف دوائیاں ہیں، سجنٹا کی ہے، جو ٹیلٹ ہے، بائر کی نٹیوو ہے، ٹارزن کی، اس طرح ان کا سپرے کریں۔ اگر آپ سپرے کریں گے، سپرے کرنے سے کافی حد تک جو ہے گندم کی جو یہ بیماری ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ سپرے ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا اٹیک جو ہے پیداوار میں 30% تک کم ہو جاتی ہے پیداوار گندم کی، تو اس کو ہمارے ہاں بہت لائٹ لیا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اس کا سپرے کریں، فصل کو کنٹرول کریں تو فصل اپنی پوری پیداوار دے گی، اور آپ کا سارا خرچہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسٹ یعنی فنگس کا جو بیکٹیریا وہ کام کس طرح سے کرتا ہے، اور آپ کی فصل کو کس طرح سے بیمار کرتا ہے، پھر آپ اپنی فصل کن دوائیوں کا استعمال کر کے رسٹ سے مکمل بچا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا رسٹ کے جراثیم کے کام کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا بیکٹیریا جو گندم کے پتے کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے پتے کے اندر چھوٹے چھوٹے سانس لینے کے لیے سوراخ بنے ہوتے ہیں پتے کے اندر۔ ان میں سے کسی سوراخ کے ذریعے فنگس کا جو جراثیم ہے اس کو انجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو پتے کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اب جب یہ گندم کے پتے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پتے کے اندر خوراک بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی فیکٹریاں بنائی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سیلز ہیں جو سورج کی روشنی سے طاقت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کو ہارمونز ملتے ہیں، وہ ایک اچھی خوراک تیار کرتے ہیں، پودے کو دیتے ہیں، جس سے پھل پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ان سیلز کو انتہائی تنگ کر دیتا ہے، پھر ان سیلز کے اندر اپنی جڑیں پھیلانا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی شکل کو بڑھانے کے لیے یہ اس خوراک کو چوسنا شروع کر دیتا ہے جو ان سیلز نے پودے کے لیے تیار کی ہوتی ہیں۔ آپ پودے کے اندر اگر مدافعتی نظام اچھا ہوگا، اگر آپ نے ایسے بیج استعمال کیے جن کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے بیجوں کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا جن کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ ہو۔ ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ اس سے کتنے من پیداوار آئے گی، یہ نہیں پوچھتا کہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کتنی ہے۔ اس بیج کے اندر اگر تو آپ کے پودے کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ تھی، وہ جراثیم جو فنگس کے تھے ان کا نظام کو مار دیتا ہے، تو ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ جنگ لڑتا ہے پودا،
اور جو اچھے سیلز ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اور فنگس کے سیلز ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ لیکن اگر قوت مدافعت کمزور تھی، باہر سے بھی کوئی سپرے نہیں ہوا، پودا بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے، ایسے میں جب وہ دیکھتا ہے کہ میری خوراک کوئی اور کھا رہا ہے اور میں جتنی بھی خوراک بنا رہا ہوں وہ میرے کسی کام کی نہیں، وہ اپنے اس حصے کو کٹ کر دیتا ہے، اس حصے کو خوراک کی سپلائی بالکل بند کر دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے، وہ اپنے پتے کی قربانی دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ پتا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سوکھنا اس لیے شروع ہوتا ہے کہ پودے نے اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا۔ جو فنگس اس کے اندر پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس نے کیونکہ اپنے نسل کو بڑھانا ہوتا ہے، اس لیے وہ پتے کی باہر والی سائڈ کے کچھ ذرات ایسے نکالتی ہے، جو ذرات جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں جا کر اس کے نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ اب ان کے جانے کا عرصہ یہ ہوا کہ ہوا چلتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جانے کے اوپر چلے جاتے ہیں، پتے سے دوسرے پتے پر چل جاتے ہیں، ہوا چلی تو جھڑ کر زمین پر گریں گے، آپ نے پانی لگایا تو پانی کے ساتھ بہہ کر جس جس پودے کے تنے کو ٹچ کریں گے، اس تنے سے ذریعے سے اس کی نسل آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے پھیلنے کے روکنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے بیج کا استعمال کرنا چاہیے جن کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہو۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرانے بزرگوں میں جو گندم وغیرہ استعمال کرنے کا رواج تھا تو یہ بیماریاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ وہ دیسی بہت تھے اور پیداوار کم تھی، قوت مدافعت ان کے اندر اپنے علاقے کے لحاظ سے بہت اچھی تھی، لیکن اب کیونکہ اب پیداوار کے اوپر فوکس ہے، قوت مدافعت کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا، ہم اپنی پیداوار کو اپنے ہاتھوں سے کم کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فنجی سائیڈ کا سپرے کریں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کے اندر فنگس کے ذرات کو مارنے کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اس سپرے کو کرنے سے فنگس 2 سے 3 دن کے اندر کنٹرول ہو جاتی ہے، تو لیکن اس کا رزلٹ سپرے کرنے سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ سپرے نہیں کرتے تو اس کے فنگس کا اٹیک زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اوسط کم ہو جائے گی، وزن میں کمی پیدا ہوگی، یہ کھیت میں کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پیلا پن کہیں بھی نظر آئے تو فوری طور پر اتنی جگہ کے اوپر سپرے کر دیں۔ شروع کے اندر اگر آپ اس کے اٹیک کے اوپر قابو پا لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس پر توجہ نہیں دیتے تو چند ہی دنوں میں پورے فصل کے اوپر پھیل جاتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے۔ اگر پھر آپ اس کو کنٹرول کرنا بھی چاہیں تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پھر یہ اچھے طریقے سے کنٹرول بھی نہیں ہو پاتی۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، ہمیشہ آپ کسان بھائیوں کی خدمت میں کوشاں رہوں گا اور آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی معلومات اور فصلوں کے متعلق دیتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔